اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہزموہم بإذن اللہ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 251 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت سکرین پہ لکھی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں ہم اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف، اور پہلا جملہ ہم وقف کی پہلی علامت تک بنا لیتے ہیں۔ فاء کو استنافیہ قرار دے دیں یا عاطفہ قرار دے دیں۔ آگے آ رہا ہے ہزموہم، ہزمو فعل با فاعل ہے، سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہازا میم مادہ ہے، باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، ہزما یہزمو ہزمن، کسی خشک چیز کو دبا کر توڑ دینا، شکستہ کرنا یا شکست دینا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ تو ہزمو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر منصوب متصل جو ہے وہ مفعول بہ ہے، یعنی لفظی ترجمہ ہوگا پھر انہوں نے شکست دی انہیں۔ آگے آ رہا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، با حرف جر ہے جس کا مجرور اذن ہے، اور اذن مضاف ہے جس کا مضاف الیہ اس میں جلالہ ہے۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مجرور ہوا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کے متعلق ہو گیا ہزمو فعل کے، اور ہزمو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، اور ترجمہ ہوگا پھر انہوں نے شکست دی انہیں اللہ کے اذن سے۔ انہیں شکست سے مراد کیا ہے؟ جالوت کے لشکر کو شکست دی۔ اس کے بعد دوسرا جملہ جو ہے ہمارا وقف کی اس علامت تک بنے گا، لیکن اس جملے میں ہم مزید کچھ جملے بنانے کی کوشش کریں گے۔ واو کو عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، فعل آ رہا ہے قتلا، سمپل فعل ہے، بہت دفعہ آ چکا ہے، اور پہلا صیغہ ہے فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا، تو فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا داود جو ہے وہ فاعل آگے آ رہا ہے، مرفوع ہے تو فاعل بن جائے گا، اور غیر منصرف اسم ہے اس لیے سنگل حرکت کے ساتھ آ رہا ہے۔ جالوتا مفعول بہ ہے، غیر منصرف اسم ہے اس لیے سنگل حرکت کے ساتھ آ رہا ہے، اور یہاں تک ہم اس جملے کو مکمل کر لیں گے۔ قتل فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، ترجمہ کریں گے قتل کیا داود علیہ السلام نے جالوت کو۔ اس کے بعد آگے جو جملہ بنے گا وہ ہے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اس میں بھی ہم الحکمتہ تک جو ہے وہ ایک جملہ بنا لیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جملے بنانے کی کوشش کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے قرآن مجید بہت آسان ہوتا جائے گا۔ واو عاطفہ ہو گیا، آتا فعل ہے، حمزہ تا یا مادہ بہت دفعہ ہو چکا ہے باب فعال سے، آتا یؤتی ایتا ان دینا کے معنی میں آتا ہے، اور دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے، کسی کو دینا اور کیا دینا۔ تو آتا فعل ہے، پہلا صیغہ تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لیکن جو ساتھ اٹیچ ضمیر ہے ہا کی، یہ مفعول بہ ہے، پہلا مفعول بہ ہے۔ آتا لفظی ترجمہ ہوگا اس نے دیا، ہو اس کو دیا، آگے اس میں جلالہ مرفوع آ رہا ہے تو اس میں جلالہ فاعل بن جائے گا، اور ہم ترجمہ کریں گے آتا اللہ کا، اور دیا اس کو اللہ نے۔ کیا دیا؟ الملکہ، الملکہ یہ دوسرا مفعول بہ ہے لہٰذا منصوب آ رہا ہے، واو عاطفہ ہو جائے گا، اور الحکمتہ جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا الملکہ پر۔ الملکہ معطوف علیہ اپنے معطوف الحکمہ سے مل کر پھر یہ دوسرا مفعول بہ بن جائے گا، اور آتا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، اور ترجمہ ہم کریں گے اور دیا اس کو اللہ نے بادشاہت اور حکمت۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو بن رہا ہے واو عاطفہ کے ذریعے وہ ہے علمہ مما یشاء۔ علمہ فعل ہے، باب تفعیل سے استعمال ہوتا ہے، علمہ یعلم تعلیما سکھانا، یہ بھی دو مفعول چاہتا ہے، یہاں دونوں آئے ہیں یا ایک آیا دیکھ لیتے ہیں۔ علمہ فعل با فاعل ہو گیا، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے جو اس میں جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر، اور ہا ضمیر جو منصوب متصل ہے یہ داود علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لفظی ترجمہ ہوگا اور اللہ نے سکھایا داود علیہ السلام کو۔ کیا سکھایا؟ اس کا تذکرہ آگے ہو رہا ہے مما یشاء، من حرف جر ہے جس کا مجرور ما ہے جو کہ ما موصولہ ہے، اور ما موصولہ جب بھی آتا ہے اس کا صلہ ضرور ہوتا ہے، تو یشاء جو ہے یہ صلۃ الموصول ہے۔ شین یا حمزہ ہم دیکھ چکے ہیں با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے چاہنا کے معنی میں۔ یشاء فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ضمیر عائد جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی ما یشاء۔ جملہ فعلیہ صلۃ الموصول ہو گیا ما اسم الموصول کے لیے، اور ما اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر محلاً مجرور ہو گیا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا علامہ فعل کے، اور ترجمہ ہم کریں گے اور اس نے سکھایا اس کو اس میں سے جو اس نے چاہا۔
اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے وہ ہمارا واو سے شروع ہو رہا ہے. واو کو استنافیہ مان لیتے ہیں. لو اور پھر لا بھی آ رہا ہے تو یہ لولا یہ اکٹھا حرف امتناع لوجود کہلاتا ہے اور شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن شرط کو یہ جزم نہیں دیتا گرامر والوں کے نزدیک، یعنی غیر جازم ہوتا ہے. اور جو شرط والا حصہ بنتا ہے اس میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، لیکن خبر جو ہے وہ لازماً محذوف ہوتی ہے. تو ہمیں صرف مبتدا یہاں پر ملے گا اور وہ ہے دفع اللہ الناس بعدہم ببعد. دفع اللہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے اور جیسے میں نے کہا کہ مبتدا بنے گا اور بن رہا ہے بالکل، ایک تو معرفہ ہے دوسرے مرفوع بھی ہے. دفع لفظ جو ہے اس کو ذرا دیکھ لیں، اسکرین پہ آپ دیکھیں دال فا عین مادہ ہے، باب فا سے استعمال ہوتا ہے. دفع یدفع دفعن، جس کے ایک معنی ہے کسی چیز کو ہٹانا، دور کرنا، اور اس کا مفعول بھی بتا رہے ہیں کہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے. اور ایک معنی ہے اس کے کسی چیز کو کسی کی طرف ہٹانا، دینا یا حوالے کرنا. اور خان صاحب بتا رہے ہیں جو چیز حوالے کی جائے وہ وداؤٹ پریپوزیشن، اور جس کے حوالے کی جائے اس پر الی کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. اور قرآن مجید میں مختلف آیات کے ریفرنسز دیے ہیں خان صاحب نے. تو دفع اللہ ہی کا ترجمہ ہم لفظی کریں گے اللہ کا دور کرنا. آگے آ رہا ہے الناسا جو کہ منصوب ہے، یہ اصل میں دفع مصدر ہے نا، اس کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے. جس طرح فعل جب استعمال ہوتا ہے اور فعل اگر متعدی ہو تو اس کا مفعول آتا ہے، اسی طرح اسم الفاعل مصدر یہ بھی جب استعمال ہوتے ہیں اور اگر کسی متعدی فعل سے استعمال ہوتے ہیں تو ان کا بھی مفعول آتا ہے. تو یہاں پر الناسا جو ہے یہ مفعول بھی ہے دفع مصدر کے لیے. اس کے بعد آگے آ رہا ہے بعدہم ببعد. بعدہم مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے. اب یہ منصوب کیوں استعمال ہوا ہے تو مفہوم بتا رہا ہے کہ یہ الناس کے لیے بدل بن رہا ہے، یعنی تمام لوگ مراد نہیں ہے بلکہ ان کے بعض مراد ہیں. آگے پھر ببعد آ رہا ہے جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے اور اس جار مجرور کو متعلق کیا گیا ہے دفع مصدر کے. یہاں تک جو ہے مبتدا مکمل ہو جاتا ہے، یعنی دفع اللہ الناس. یہاں تک ترجمہ کرے تو گویا یوں بنے گا کہ اللہ کا دور کرنا لوگوں کو. پھر بعدہم کو بھی ایڈ کرے تو یعنی ان کے بعض کو، ببعد بعض کے ساتھ. اور پھر لولا دفع اللہ الناس بعدہم ببعد کا ہم ترجمہ کریں گے اگر اللہ کا لوگوں کو یعنی ان کے بعض کو بعض کے ساتھ دور کرنا نہ ہوتا. خبر جو ہے وہ محذوف ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کی خبر لازماً محذوف ہوتی ہے اور وہ خبر عام طور پہ موجودن ہی نکالی جاتی ہے. یہ پھر شرط والا حصہ بن جاتا ہے جس کا جواب شرط آتا ہے لفسدت الارض. یہاں تک ہم اس کو کر لیں گے. تو لام جو ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ لو کے جواب پر داخل ہوتا ہے، اسی طرح لولا کے جواب پہ بھی داخل ہو رہا ہے. فسدت فعل استعمال ہو رہا ہے، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں باب نون سے استعمال ہوا ہے. فسد یفسد فسادن، کسی نظم کا توازن بگڑ جانا، یعنی صلح کی یہ ضد ہے. اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہ دیا ہے، تو یہیں سے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ان کا خان صاحب نے کیا کیا ہے. اور اگر نہ ہوتا اللہ کا دفع کرنا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض سے، یعنی اب یہ قومے کے ساتھ جو ان کے بعض کو بعض سے بتا رہے ہیں، یہ جو قومے کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ ان کے بعض کو بعض سے، تو یہ بات واضح کریے کہ انہوں نے بھی بدل کے ساتھ ترجمہ کیا ہے. تو زمین بگڑ جاتی، یعنی اجتماعی نظام کا توازن بگڑ جاتا. فسدت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی تا ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے، اور چوتھا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ الارض جو ہے یہ فاعل آ رہا ہے. اور فاعل ہم نے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ مرفوع ہے. تو فسدت فعل اپنے فاعل الارض سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب شرط ہو گیا. اور جواب شرط بھی غیر جازم ہے، کیونکہ اگر یہ لولا جو ہے یہ جزم دیتا تو ہم جواب شرط کو محلاً مجزوم قرار دیتے ہیں. ترجمہ میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں اس حصے کا، اور جملہ ہم نے استنافیہ بنا لیا ہے. اور آخری جملہ جس میں ہماری آیت مکمل ہو جائے گی وہ ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. واو عاطفہ قرار دے دیں گے. لاکنہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے. تو اس میں جلالہ جو ہے لاکنہ کا اسم ہے، اس لیے آپ اسے منصوب دیکھ رہے ہیں. اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہوگی، تو ذو فضل جو ہے یہ خبر آ رہی ہے لاکنہ کی، اس لیے مرفوع ہے. ذو زازی استعمال ہوتا ہے مضاف کے طور پر، تو یہاں پر ذو استعمال ہوا ہے مرفوع فارم، اور مضاف بن رہا ہے تو مضاف الیہ اس کا فضل ہے. اور علی العالمین جار مجرور کا مجموعہ یہ متعلق ہو جائے گا فضل کے. پھر لاکنہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. اور ترجمہ ہم کریں گے اور لیکن اللہ بہت فضل والا ہے تمام جہان والوں پر.
تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی کوشش کر کے اس آیت کا انالیسس بھی کر لیا، ترجمہ بھی کر لیا. اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی. وَقَتَلَ داود جالوتا، اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے اسے بادشاہی اور دانائی عطا کی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جتنا کچھ چاہتا تھا سکھا دیا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ساتھ ہٹانا نہ ہوتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو یقیناً زمین برباد ہو جاتی. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور لیکن اللہ جہانوں پر بڑے فضل والا ہے. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 251 ہماری مکمل ہوگی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.